بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. اچھا اب آ گیا جی ثانيا مدى جواز التعاطي في عقود المرابطة الجارية في المصارف الإسلامية. اب آ گیا جی مدى جواز التعاطي في عقود المرابطة الجارية في المصارف الإسلامية کہ تعاطی کا جواز جو ہے عقود مرابحہ میں مصارف اسلامی اسلامک بینکس میں جو ہے نا اس کے اندر کیسے ہوتے جا سکتا ہے. لیکن تو کہتے ہیں حاضہ وہ حکم التعاطی فی البیوع والراجع الى الجمہور جوازہ لأدلة ذکرناها عن ابی قدامہ رحمۃ اللہ. جمہور کے نزدیک جو ہے وہ تعاطی جائز ہے. دوبارہ سنو تعاطی کیا تھی، چیز کیا تھی تعاطی جو ہے کہ ایک آدمی نے، آپ جس طرح آج کل ہم کر رہے ہیں، ہم زیادہ تر سارے تعاطی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم میں سے کون جائے کہتا ہے جناب یہ میں نے چیز 10 روپے میں خریدی، دوسرا کہ میں نے بیچ دی. ایسا نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں بازار سے ایک چیز جو ہے نا وہ لی، اسٹور کے اندر رکھی اپنے پاس، اس میں ڈالی، جو چیز باسکٹ تھی اس میں لے گئے، کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے وہ چیز پکڑائی، اس نے جا کے کیا کیا، اس کو جو ہے اس کی قیمت وغیرہ جو تھی جو کچھ وہ تھا اس نے بنا کے آپ کو دی، آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے. ٹھیک ہے، یہ تعاطی ہے. یہ جو تھا بیوعات کے اندر ہے، بیوعات عام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینکس مرابحہ کی صورتحال کر رہے ہیں، اصل میں بینکس کے اندر مرابحہ کا معاملہ بڑا چلتا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی آپ سے. مرابحہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے اور اس میں آپ نے اصلی قیمت کے سے زیادہ کیا کر دیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اصلی گروپ سے جو ہے اصلی اس میں سے زیادہ آپ نے کر دیا، اس کی قیمت لگا کے بیچ دیا. اچھا اسلامک بینک کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے خلاصہ سمجھ لو. اسلامک بینک کے اندر کیا اسلامک بینک میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ہوتا یہ ہے کہ میں جب اسلامک بینک کے پاس جاتا ہوں نا اور میں نے اسلامک بینک سے کچھ چیز لینی ہے، تو اسلامک بینک کیا نہیں کرے گا آپ کو. اسلامک بینک کبھی بھی آپ کو نا سود کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں دے گا، پیسہ نہیں دے گا. ظاہر بات ہے آپ کو پیسہ بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ اسلامک بینک میں جاتے ہو، میں نے کہا کہ یار مجھے چاہیے، کیا چیز چاہیے، میں نے کہا کہ مجھے ایک مشینری چاہیے جو کہ 1 کروڑ روپے کی ہے، 1 کروڑ روپے کی. تو میں اسلامی بینک اگر سودی بینک ہوگا تو کہے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو کروڑ روپیہ دیتے ہیں، کروڑ روپیہ آپ کو دیتے ہیں. آپ کیا کرو گے کہ کروڑ روپیہ لے کر، 1 کروڑ روپیہ لے کر، ٹھیک ہے، اور چاہ میں واپس کتنا کرو گے. مثال کے طور پہ جو ہے نا یہ جو ہے نا واپس کرو گے تم سال بعد 1.5 کروڑ روپیہ واپس کرو گے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کیا ہے، سود ہے. ٹھیک ہے، یہ سود ہے. آپ نے 1 کروڑ روپیہ لیا، واپس کتنا کیا، 1.5 کروڑ واپس کیا. ٹھیک ہے، 1.5 کروڑ واپس کیا. ٹھیک ہے، یہ تو سودوں کا معاملہ سارا. اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی ہے. اب اس سود کا معاملہ ہو گیا، یہ 1.5 کروڑ واپس کرنا. اسلامی بینک نے کیا کرنا ہے؟ اسلامی بینک کہے گا کہ بھائی یہ تو سود ہے، میں تو ایسا نہیں کروں گا. اچھا تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ اسلامی بینک کہتا ہے کہ ہوتا بالکل وہی چیز چل وہی رہی ہوگی. وہ مجھے کہے گا
کہ جناب ہم پہلے خریدیں گے مشینری، ٹھیک ہے، ہم خریدیں گے، یا وہ یہ کریں گے کہ مجھے اپنا وکیل بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا، مجھے اپنا کیا کر دیں گے، وکیل بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو وکیل جو خریدتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ موکل نے خریدا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی بینک خود خریدے، کروڑ روپے کی اس نے خریدی، سال کے ادھار کے اوپر اس نے یہ کر دیا، جیسے بیت آتی ہم نے پچھلے پڑھا نا، بے تقسیط جو ہے، قسطوں کے اوپر جو ہے، انہوں نے مجھے کیا کر دی، 1.5 کروڑ کے اوپر مجھے بیچ دی قسطوں کے ساتھ، کہ جناب یہ آپ نے سال میں قسطیں ادا کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ جناب پچھلے بار لوگ کہتے ہیں دیکھو سودی بینک اور اسلامی بینک دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور بھائی کیوں ایک چیزیں ہیں؟ دیکھو سودی بینک سے بھی میں نے کروڑ روپے لیا تھا تو میں نے یہ کیا تھا، 1.5 کروڑ ہی واپس کیا تھا۔ اسلامی بینک نے بھی مجھے کیا کیا ہے، انہوں نے مجھے 1 کروڑ کی چیز 1.5 کروڑ کی بیچ دی ہے، 1.5 کروڑ کی مجھے بیچ دی ہے، تو میں نے دینا تو 1.5 کروڑ ہی ہے یہاں پہ بھی کیا، لیکن دیکھو گے تو تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلا جو تھا وہ قرضے کا معاملہ، دوسری چیز جو آ رہی ہے یہ بے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرضے میں اضافہ لینا کیا ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اور بے کے اندر جو ہے اگر آپ چیز کو بیچ دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اس میں سے گنجائش کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو تھا ایک عام صورتحال تھی کہ بینک خود خریدتا ہے وہ مشینری چائنا سے اور مجھے بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ، آج کل بینک خود چیزیں نہیں خریدتا، بینک اس لیے نہیں ہوتا کہ جا کے خود جا کے کیا کرے، اس پر تو ہزاروں کسٹمر آ رہے ہیں۔ تو اب اسلامی بینک کرتے یہ ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے میرے ساتھ جو ہے نا ایک وکالت نامہ کے اوپر دستخط کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک وعدہ بھی لیتے ہیں مجھ سے، وعدہ لیتے ہیں مجھ سے، میں بینک کو کہتا ہوں کہ مجھے نا ایک مشینری چاہیے چائنا سے جو کروڑ روپے کی مشینری ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کروڑ روپے کی مشینری لے دیں گے آپ کو، اور کتنے کی ہوگی جی، 1.5 کروڑ روپے کی آپ کو ہم بیچیں گے، میں کہا ٹھیک ہے چلو جی، سال کے اس کے وہ کیا کریں گے، مجھے پہلے اپنا وکیل بنا دیں گے، مجھے اپنا وکیل بنا دیں گے، میں کیا کروں گا، چائنا سے پہلے مشینری خریدوں گا بینک کے وکیل کے طور پہ، گویا مالک کون بن رہا ہے، بینک بن رہا ہے، میں نہیں بن رہا۔ جب میں مشینری خرید لوں گا نا اور وہ بینک کے ضمان میں آ جائے گی، بینک کے ضمان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مشینری اگر ضائع ہوگی یا پھر نقصان پہنچے گا تو بینک کو نقصان پہنچے گا، مجھے نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے نا، بینک کو ضمان، تو جو ہے نا بینک کو ضمان وہ نقصان پہنچے گا، تو بینک اگر خریدے گا تو مطلب اس کے ضمان میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جب وہ ہو جائے گی اور وہ ایک قسم کا میرے قبضے میں آ جائے گی، جب وہ قبضہ، اور میرا قبضہ ایسا ہی ایسے کہ بینک کا اپنا قبضہ ہے، کیونکہ وکیل کا قبضہ کیا ہوتا ہے، موکل کا قبضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب میں نے قبضہ کر لیا، بینک کی اس میں سے آ گئی، تو اب میں بینک کو تو ایک آفر کروں گا، ایجاب کروں گا، ایجاب آفر اس کو کہتے ہیں، میں بینک کو کہوں گا کہ جناب علی میں نے آپ کے وکیل کی حیثیت سے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اب آپ ایسا کرو بینک کی، آپ مجھے یہ جو ہے 1.5 کروڑ روپے کی بیچ دو، بینک مجھے 1.5 کروڑ کی بیچ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میرے قبضے میں بھی آ گئی اور میری ملکیت میں بھی ہے وہ جو چیز ہے، میرے قبضے میں بھی ہے، میری ملکیت میں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو بات کیا ہے، سمجھ میں آتی ہے جو حضرت بیان فرما رہے ہیں۔
حضرت جو نقطہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پہ تو ایجاب و قبول آیا ہے نا، کہ میں نے کیا کیا، کروڑ روپے کی چیز خریدی، پھر میں نے وکیل کی حیثیت سے بینک کے، پھر میں نے بینک کو کہا کہ آفر کی کہ مجھے 1.5 کروڑ کی بیچ دو، ایجاب اور قبول، انہوں نے مجھے کہا بیچ دی، تو 1.5 کروڑ کے اندر جو ہے نا وہ چیز جو میری ملکیت میں آ گئی، اور میں نے سال کے اندر قسطیں ادا کرنی۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ایجاب اور قبول کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، کیوں؟ کہتے ہیں جب میں نے کیا کیا ہے، وکیل کی حیثیت سے قبضہ کیا نا اس کے اوپر، وکیل کی حیثیت سے اس مشینری پہ قبضہ کر لیا بینک کے وکیل کی حیثیت سے، تو بے تعاطی کے طور پہ کیا ہو جائے گا، ایجاب اور قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعاطی کے طور پہ کیا ہو، کیونکہ قبضہ میرا تھا، میں وکیل بھی تھا، اور میں اپنی طرف سے کیا ہوں، اصیل بھی ہوں، اپنی طرف سے اصیل بھی ہوں اور بینک کا وکیل بھی ہوں، تو میرا قبضہ کرنا ہی کیا ہو جائے گا، خود بخود ہی آٹومیٹیکلی کیا سمجھ لیا جائے کہ آٹومیٹیکلی میرے قبضے میں کیا آ گئی ہے، وہ چیز میرے قبضے میں آ گئی ہے، بس وہ تعاطی کے طریقے پر میرے لیے کیا ہو گئی ہے، میری ملکیت میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی ہے، کیوں ہی میں قبضہ کروں اسی وقت ہی کیا ہو جائے، تعاطی کے طور پر نہ جو ہے نا وہ چیز میری ملکیت میں چلی جائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جناب مرابحہ کے طور پہ کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے ایک اور چیز بھی سمجھتے جاؤ یہ خلاصہ کلام کے طور پہ، کہ دیکھو بینک جو 1.5 کروڑ روپے کما رہا ہے نا، کروڑ کی وجہ 1.5 کروڑ جو کما رہا ہے، وہ صرف اس صورت میں کما سکتا ہے جب وہ اس کے رسک اور اس کے خطرات بھی اٹھائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بینک کوئی خطرہ نہیں لیتا کسی چیز کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا نہیں ہے، نفع کا وہ بھی نہیں ہو سکتا، نفع بھی نہیں لے سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر یہ کہا جاتا بینک اگر کہتا ہے کہ جناب میری زمان میں یہ چیز کبھی بھی نہیں آئے گی، میرے زمان میں یہ چیز کبھی بھی نہیں آئے گی، میں اس کا ضامن نہیں بنوں گا کبھی بھی، ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بینک مجھے کروڑ روپیہ دے رہا ہے قرضے کے طور پہ اور 1.5 کروڑ لے رہا ہے، وہ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہوتا ہے کہ کنونشنل بینک جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہاری مشینری چلتی ہے نہیں چلتی ہے، رستے میں خراب ہو جاتی ہے، جو مرضی ہے، مجھے کیا چاہیے، میں تمہیں کروڑ روپیہ دے رہا ہوں، تم نے مجھے کتنا واپس کرنا ہے، 1.5 کروڑ واپس کرنا ہے۔ لیکن اسلامک بینک یہ کام نہیں کر سکتا، اسلامک بینک اس چیز کا ضامن بنے گا، پہلے ضامن بنے گا، اس کے بعد وہ چیز کو آگے بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اپنے حدیث میں جو حدیث میں دیکھو، آپ اس چیز کو نہیں بیچ سکتے جو آپ کی ملکیت اور آپ کے قبضے میں نہ ہو، ملکیت اور آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ آج کل یہ جو جتنی آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، دیکھو اس میں کوئی قبضہ شبضہ نہیں ہوتا، چیزیں اٹھا کے کیا کر دیتے ہیں آپ، بیچ دیتے ہیں، بلکہ آپ کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتی وہ چیز، ملکیت میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ آپ چیز جو ہے نا آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں، جناب علی آگے بیچ دی کہ جی میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں، حالانکہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ملکیت میں ہی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کہیں گے صحیح قبضہ کون کر سکتا ہے آج کل، جا کے پہلے جائے قبضہ کریں گے، چلو جی اٹھاؤ چیز کو، میں نے اٹھا لیا، میں نے قبضہ کر لیا۔ قبضے سے مراد ایک ہوتا ہے فزیکل قبضہ، ٹھیک ہے نا، فزیکل جو قبضہ کہ وہ چیز آپ کی کیا آ گئی، ملکیت میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے گودام میں آ گئی ہے، اسٹور میں آ گئی ہے، یہ فزیکل قبضہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن کہتے ہیں، کنسٹرکٹیو پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ میرے پاس فزیکل قبضہ نہ آئے لیکن اس کے زمان میری طرف منتقل ہو جائیں، اگر وہ چیز ہلاک ہوگی تو کس کی ہلاک ہوگی، میری ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو مالک تھا اس کی نہیں ہوگی۔ تو کنسٹرکٹیو پوزیشن اگر آ جائے گا تب بھی کیا ہے، کافی ہے اس میں سے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ بے تعاطی کا مسئلہ، اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو حضرت جو ہے نا لوگ کریں گے کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مرابحہ کے اندر تعطیل جاری کرنی چاہیے اس طریقے پر، تو اس میں تو کیا ہوگا، بینک کا زمان آئے گا ہی نہیں، بینک تو زمان
ایک منٹ لمحے کے لیے بھی اس کے زمان آئے گا ہی نہیں کہ خود بخود ہی ہو جائے، تو پھر وہ کس بات کے نفع کس بات کے اٹھا رہا ہے؟ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، غنم کا مطلب ہے کہ تم جو ہے نا جو مال کے اوپر جو اٹھاؤ گے، نفع جو اٹھاؤ گے وہ بالغرم، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کے کوئی نقصانات بھی اٹھاؤ نا پہلے، تب تم کیا کر سکتے ہو؟ جو رسک لیتا ہے تو وہ نفع اٹھاتا ہے، جو رسک نہیں لیتا وہ نفع نہیں اٹھاتا پھر. تو اس لیے دیکھو ذرا، هذا هو حكم التعاطي في اليوم، راجع عند الجمهور جوازه لأدلة ذكرناها من اسم سے عن ابن قدامة تعالى. ولكن التعاطي إنما يعمل به في عقود البيع العامة التي لا يلزم في العمل بها محظور شرعي أو شبهة. لیکن تعطی جو ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے عام بیوات کے اندر جس میں لازم نہیں آتا کوئی بھی محظور شرعی، یعنی اور شبہ، تو یہ شبہ بھی نہیں پایا جاتا جیسے اس میں سے. اما اذا اچھا جی، اما اذا اچھا جی، اور رسل عمل فی بعض العقود محظور شرعین، کہ اگر کیا کرے، او رسول عمل بھی، اگر یہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کیا کسی بعض معذور شرعی کو، اوش اچھا جی، اوشتبہ او یا اس کے کیا ہو، یا اشتباہ ہو بھل معاملات الجائے اچھا اوش اچھا جی، اوشتبہ ہو بھل معاملات الجائزہ بالمعاملات المحظورہ، یا معاملات جائزہ کے اندر اشتباہ پیدا ہو جائے معاملات معذورہ کے ساتھ، فیم بغیر اعتراض و عنہ، تو اعتراض کرنا مناسب ہے. ومن هنا يظهر أن العمل بالطاعة في عقود المرابحة التي تجري في المصالح الإسلامية مما لا ينبغي. حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب علی جو عمل جو آج کل تعاطی کا چل رہا ہے عقود مرابحہ کے اندر جو اسلامی بینکس کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ایک بات بتاتا چلوں، لیکن اسلامی بینکنگ کے اوپر بہت سے اختلافات ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں. اکثر علماء جو ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے، اکثر یہی رائے ہے. اس پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، اور پاکستان کی جو اسلامی بینکنگ ہے وہ دنیا کے اندر بہت بہتر ہے. مفتگی صاحب کی وجہ سے کافی زیادہ اس میں جو ہے نا وہ ہے. جو ملیشیا کے اندر بھی وہ ہے، ملیشیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، لیکن جو عرب ہے نا، عربوں کے حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے نا، دبئی شبئی شارجہ سعودیہ، یہ جو ہے نا ان کے حالات بہت خراب ہیں اسلامی بینکوں کے جو ہے نا. بہت سی چیزیں کیا ہوتی ہیں ایسے ہی، جو ان کی انشورنس کی جو تکافل کی جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا بس کنسٹرکٹیو پوزیشن کے اندر سے اگر وہ چیز آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، نقصان اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب نقصان کیا ہے آپ کا ہے، اور وہ چیز کیا ہونی چاہیے، متعین بھی ہو جائے، متعین بھی ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے. بیویات کے اندر جو ہے نا ایک چیز کیا ہونی چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے، آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے کہ کیا چیز ہو ہے. ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ ان کے اسٹور میں ہی پڑی ہوئی ہے. میں امیزون سے کوئی چیز خریدتا ہوں، اب وہاں پہ کسی بندے کی وہ چیز پڑی ہوئی تھی، امیزون سے میں نے لے کر آگے، اگر وہ میری پوزیشن کے اندر کنسٹرکٹیو پوزیشن میں آ گئی ہے تو میں وہاں سے کیا کر سکتا ہوں پھر، اور وہ اس کو زیادہ کر دیا جاتا ہے تو پھر میں اس کو بیچ سکتا ہوں. تو اس کو میں بیچ سکتا ہوں. اچھا جی، تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی جو چل رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. وہ تفصیل ذالک ان الامیر، امیر جو ہوتا ہے یعنی میں جو ہوں، حينما يتقدم إلى البنك، جب میں بینک کے پاس گیا، لطلب التمویل لشراء بعض البضائع أو الآلات أو المعدات، میں گیا، میں نے کہا جناب مجھے فائنینسنگ کرو. تمویل کا مطلب ہوتا ہے فائنینس کرنا، کہ مجھے پیسے دے دو. لشراء بعض البضائع، سامان
ٹھیک ہے نا، اویل آلات یا کچھ آلات وغیرہ، اویل معدات یعنی جو چیزیں کوئی ایسی تیار شدہ چیزیں جو ہیں۔ فإن المصرف الإسلامی یا اسلامی بینک جو ہوگا بدل من ان یقرضہ علی فائدۃ، وہ مجھے کیا پروفٹ کے اوپر یا اس کے اوپر دینے کی بجائے کیا کہے گا، یشتری تلک البضائع المطلوبہ لنفسی، پہلے وہ اپنے لیے خریدے گا، ثم یبیع الی العمیل، پھر عمیل کو بیچ دے گا، بمرابحۃ شرعیۃ معجلہ، مرابحہ شرعیہ معجلہ کے ساتھ، یعنی ایک سال کے مثال کے طور پر۔ ولكن المعمول به في كثير من المصارف أنها لا تقوم بشراء البضائع بنفسها، وہ بذات خود خریدتے نہیں ہیں، وإنما توکل العمیل نفسه، وہ وکیل اسی کو ہی جو ہے نا عمیل ہی کو وکیل بنا دیتے ہیں، لیشتری البضائع المصرف بصفت وکیلا له، کہ وہی تم پہلے وکیل کے طور پہ ہمارے لیے خرید لو، ثم بعد ما یقبض علی البضائع، کہ جب وکیل کیا کر لیتا ہے اس سامان پہ قبضہ کر لیتا ہے، کا وکیل المصرف، مصرف کے وکیل کیسے سے، یا کہ دو عقدن جدیدن، تو نیا عقد کرتا ہے مع المصرف الاشراعہ منو علی طریق المرابحۃ الشرعیہ، مرابحہ شریعہ کے اوپر۔ اچھا، ولا بد فی هذا الطریق، کہتے ہیں اس کے اندر مناسب کیا ہے کہ ان یقوم الامیر بعد شرع البضائع المصرف باختارہ، ٹھیک ہے نا، اتمام مہمتی کا وکیل، کہتے ہیں ضروری ہے اس طریقے کا کہ این یقوم الامیر، کہ امیل جو ہے وہ کیا کرے بادشاہ مصرف سے بے اختار ہی، ٹھیک ہے نا، اتمام مہمتی ہی کا وکیل ہے، ثم یتقدم الیہ بجامع شرع منہ، کہتے ہیں کہ امیل جو ہوگا نا وہ تمام کے تمام کیا لے لے گا، ٹھیک ہے نا، وکیل کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے بینک کے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو اس کے تمام کی تمام چیزوں کے اس کے اپنے تمام معاملات پہلے وکیل کی حیثیت سے مکمل کر لے گا، ٹھیک ہے، اس میں سے تمام کے تمام، ثم یتقدم الیہ بایجاب، پھر اب بینک کو کیا کرے گا، ایجاب کرے گا لشرع منہ، ویقوم المصرف بقبول ذلک شرع، اور بینک کیا کرے گا، اس کو قبول کرے گا۔ وقت یکترہ بعض الناس حبا للاختصار فی العملیات، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ دوبارہ وہ آفر کرے، دوبارہ وہ کرے، تو سیدھا سادہ کام یہ کرتے ہیں کہ جناب علی خود بخود ہی کیا ہو جائے گا، تعاطی کے طریقے پہ یہ بے ہو جائے گی اور وکیل کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا۔ وقت یکترہ بعض الناس حبا للاختصار فی العملیات ان تکل مرابطۃ بین المصرف و بین الامیم علی اساس تعاطی کے طریقے پر دون ان یجری بینہما ایجاب و قبول من جدید، اچھا فبعد ما يكبز الامیر البضائع كوكيل المصرف يعتبر كأنه اشترى البضائع من المصرف على اساس تعاطی بصفت تلقائی، آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہو گیا، کہتے ہیں وَإِنَّ ذِكْرَ فِيمَا أَرَى غَيْرُ مَقْبُولٍ شَرْعًا، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے نا یہ کیا نہیں ہے، شرعی طور پہ جائز ہے اور مقبول نہیں ہے، اللہ رحم من جواز تعاطی اصل میں جائز ہے لیکن یہاں پہ جائز نہیں ہوگا یہ چیز جو ہے، کیوں، وذلك لأن عقد المرابطة للآمر بالشراء، کہتے ہیں عقد مرابطہ للآمر بالشراء، آمر بالشراء کا مطلب ہے جس نے کی ہے بینک، عامر بالشراء جس نے حکم دیا کہ چیز خرید لو پہلے تم میری حیثیت سے، اس کو کہتے ہیں عامر بالشراء، خریدنے کا جس نے وکیل بنایا مجھے، تو ٹھیک ہے، تو پہلے کیا آ جائے گا، وذالک لأن عقد المرابحہ کہ عقد مرابحہ للآمر بالشراء انما یلجأ الی المصارف الاسلامیہ، مصارف اسلامیہ اس کی طرف کیوں مجبور ہوتے ہیں، کب بدیل الاقراض بفائدہ، تاکہ وہ قرضے کے اوپر جو ہے نا وہ نہ کرنا پڑے، پیسے وغیرہ کا معاملہ نہ کرنا پڑے، فلا بد لجواز هذا النوع من العقود، کہتے ہیں اس کی جواز کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان یکون هناك بعض الفروق الجوہریہ بینه بین الموضوع، تو سودی معاملات اور اس میں فرق تو آنا چاہیے نا کچھ نہ کچھ، ان الفرق الجوہری بین المعاملات ليس الا ان المتعامل به في المعاملات الربویہ یہ سہولت النقدیہ، اچھا جی دیکھو فرق جوہری معاملات کے درمیان کیا ہے کہ جو ہے نا جو یہ سیرت نقدیہ وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ تو آپ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس پیسے کی آپ جو ہے سودی چیزوں میں جو ہوتا ہے، وہ اعتقاض البینک والے بفائن دون ان یتحمل ای خطر، وہ صرف کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو اس پیسے کو، وہ جو پیسہ ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے اوپر وہ آپ سے سود مانگ رہا ہوتا ہے، اما فی المرابحہ، مرابحہ میں کیا ہوتا ہے، فإن المتعامل به هي بضاعة مملوکة للمصرف،
کہ جناب آپ یہاں پہ چیز بیچ رہے ہو، اچھا ادھر آپ چیز بیچ رہے ہوتے ہو، ہے نا، ادھر یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا کوئی آپ نقدی نہیں وہ کر رہے ہو. انما یبیع المسوۃ البذات بعد ما دخل فی ملکی و زمانے، کہ جب وہ بینک کے ملکیت اور زمان میں آ جائے. فلا بد لتحقیق حاصل الفارق عملا، یہ ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے عملی طور پر کہ ان یمر علی البذات زمن، کہ ایک زمانہ گزرے اس چیز کے اوپر، ولو کانا یسیرا، اگرچہ وہ کیا بہت چھوٹا سا ہی ہو، تکون فیہ البذات مملوکۃ للمصرف، کہ اس میں کیا ہو جائے کہ وہ جو سامان ہے وہ ملکیت میں ہے کس کے، بینک کے. وفی زمان بحیث ان ہلاکت البذات، کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے فی ذالک الزمن، اس زمانے کے اندر، ہلاکت تو ہلاک ہوگا من مال المصرف، بینک کے سامان میں سے جو ہے نا وہی. اچھا جی، وہ بھی فضل حاضر زمانے، اچھا جی، کہتے ہیں اس وجہ سے، اس زمان کی وجہ سے، یتیب للمصرف، کہ اب جائز ہو جائے گا بینک کے لیے کہ این یتقاضى الربح من العمیل، کہ وہ منافع طلب کر سکتا ہے عمیل سے. وإلا لصار الربح ما لم يضمن، ورنہ یہ کیا آئے گا، ایسا پروفٹ ہوگا جس کا وہ ضامن نہیں بنا، اور وہ جائز نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن کا مطلب ہے کہ ایسا پروفٹ کما رہا ہے جس کا کبھی وہ ضامن بنا ہی نہیں تھا. وہ اچھا جی، محرم بنص الحدیث نبوی شریف، اور یہ حدیث میں منع کیا گیا ربح ما لم. اچھا، فلو اجزنا تعاطی، اگر ہم تعاطی کی اجازت دے دیں فی المرابحہ، مرابحہ کے اندر، وقلنا بابہام البیع فور استلام العمیل، اور ہم کہہ دیں کہ جناب علی بیع آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے، عمیل جب اس کو کرے گا، وصول کرے گا، تو آٹومیٹکلی تعاطی کے طریقے پر وہ وکیل ہی کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں فور استلام الامیر للوظائف بصفت تلقائیہ علی اساس تعاطی کے طریقے پر، لفات هذا الفارق الوحید، یہی جو فرق تھا دونوں کے درمیان میں، سودی اور جو تھا بے کا معاملہ جو تھا، بے تعاطی، جو فرق ہی فوت ہو جائے گا. الذي يفرق المرابحة المصرفية، جو بینک کے مرابحہ کو فرق کرتا ہے من المعاملات الربویہ. ولم تكن العملیة فعلا الا دفع مبلغ الى العمیل، تو کہتے ہیں کہ جناب علی، اور یہ علم تکن العملیۃ فعلا الا، یہ اس وقت تک فرق نہیں آ سکتا الا دفع مبلغ الا امیر. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا کرے، پہلے امیر کو کچھ پیسے ٹرانسفر کرے، مطالبہ مبلغ اکثر امین ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے، دون ان یتحمل المصرف مصرف مملک وقارہ فی الان من الاوان. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ آٹومیٹیکلی اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو ایسے ہی بن جائے گا جیسا کہ سودی بینک کر رہا ہوتا ہے، کہ آپ کو پیسے دے کر اس پہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں ولم تکن العملیۃ فعلا الا دفع، تو ایسا عملی طور پہ یہ صورت بن جائے گی کہ گویا پیسے دے دیے ہیں امیل کو، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے اس سے اکثر کا، دون ان یتحمل المصرف مسئولیت المملک، اور کہ بینک نے کیا نہیں کیا کوئی بھی چیز مسئولیت ملکیہ، کہ اس کی ملکیت کے جو وہ تھا اس میں نہیں رفتار رہا، پھر آنے میں روان ہے. تو ہونا کا وجہ آخر، ایک اور وجہ بھی ہے فکر عدم جواز تعطی ہونا، لیکن اب تعطی کے جائز نہ ہونے کی. وذالک ان تعطیہ کے تعطی جو ہے وہ ان کانا یعوز و تلفظ بالاجاب والقبول ہے. کہتے ہیں کہ جناب علی دیکھو کہ اس میں سے کہ تعطی جو ہوتا ہے وہ ان کانا یعوز و تلفظ بالاجاب والقبول، کہ مفقود ہوتا ہے، ایجاب اور قبول کا تلفظ مفقود ہوتا ہے، یعنی بولا نہیں جاتا یعوز، ٹھیک ہے نا. ولیکن لابد له من حضور فریقین، لیکن دونوں فریق حاضر تو ہوتے ہیں کم سے کم. دوما یوتی ولاخو یاخذ، ایک دیتا ہے دوسرا لیتا ہے. تو اما فی الاقتراء المذکور، جو آپ یہ صورتحال بنا رہے ہو کہ جناب علی، تو یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے، فإن البیع ینعقد بصفت تلقائی، آٹومیٹکلی ہو رہی ہے، دون ان یوتی واحد ویاخذ، ایک نے دیا نہیں دوسرے نے لیا نہیں ہے. ومعروف ان الواحد لا يتولى طرفي البیع، یاد رکھو بیع کے اندر ایک ہی آدمی دونوں آدمیوں کا وکیل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. ان الواحد لا يتولى طرفي البیع، طرفین تھا یہ، طرفی البیع، بیع کی دو طرفوں کا. اذن فلا يجوز عقد المرابطة بین المصرف و بین العمیل على اساس التعطی، تعطی کے طریقے پر جائز نہیں ہوگا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بیع کے اندر اور نکاح میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. نکاح بھی کیا ایک معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، بیسیکلی نکاح بھی کانٹریکٹ ہے.
ठीक है? निकाह भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो है, इसलिए इमाम शाफी इसको शुमार करते हैं। वो कहते हैं जैसे कि जो चीज़ क्या बन सकती है, जो चीज़ बै की वो बन सकती है, वो महर के तौर पे भी उसको रखा जा सकता है। एक टॉफी जो है उसकी बेचा जा सकता है ना, तो कहते हैं बीवी को एक एक क्या हो सकता है, एक टॉफी को महर भी हो सकता है उसका, कि जनाब अली क्योंकि वो बै के रखने की सलाहियत रखती है जो चीज़ जो है, तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है निकाह के अंदर। निकाह में एक ही आदमी दोनों तरफों का क्या हो सकता है, वकील हो सकता है। ये एक तरफ से असील हो, एक तरफ से वकील हो। मिसाल के तौर पे ये आजकल लड़के जो है ना ड्रामेबाजियां करते हैं, निकाह जो छुप छुप के निकाह करते हैं, क्या करते हैं जनाब अली, वो लड़की से कहते हैं जनाब तुम मुझे अपना वकील बना दो और मैं तुम्हारा साथ अपना क्या कर दूंगा, निकाह कर दूंगा। तो लड़की ने क्या कर दिया, उसको वकील बना दिया। लड़की ने उसको वकील बना दिया। अब ये जाके दो लड़कों के अंदर जाके क्या करता रहता है, कहता है कि जनाब अली वो जो फलां बिनते फलां, वो जो है लड़की, उसका निकाह मैंने अपनी मौकिला फलां बिनते फलां का निकाह अपने साथ किया। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये दो गवाहों ने सुन लिया। तो अगर कुफ था तो ये क्या हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। एक तरफ से असील है, खुद अपने साथ कर रहा है ना, असील है, और दूसरे से क्या है, वकील है। लड़की का वकील है और खुद क्या है, वसील है। ये इसमें तो जायज है। लेकिन ये उसमें नहीं हो सकता, जो है ना बैग के अंदर नहीं हो सकता कि एक तरफ से वकील भी हो जाए और एक तरफ से क्या हो जाए, असील भी हो जाए। ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर से क्या होना चाहिए, पहले फर्क होना चाहिए। अब आप कहेंगे सही, अब यहाँ पे जो किया इसने, तो पहले क्या किया इसने, वकील के तौर पे कब्जा किया, वकील के तौर पे कब्जा किया। अब क्या कर रहा है, ये बैंक को ऑफर कर रहा है। यहाँ पे तो था ना, अब ये क्या है, अब ये बैंक को ऑफर कर रहा है कि जनाब अली मुझे ये बेच दो। बैंक कहता है ठीक है, अब हम आपको बेचते हैं। तो बैंक ने खुद क्या किया, उसको असल में बेचा है। इसने खुद ही ये नहीं किया कि अपने आप को ही कह ले कि जनाब अली मैंने बैंक के लिए कब्जा कर लिया और मैं अब बैंक की तरफ से अपने आप को ये चीज़ बेच रहा हूँ। बैंक की तरफ से अपने आप को ये चीज़ बेच रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। एक ही तरफ से क्या होगा, यानी ये तो वकील भी बन जाएगा और असील भी बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता, या दोनों तरफ का वकील बन जाए तो उसमें से वो भी क्या है, अब निकाह में हो सकता है दोनों तरफ का वकील भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे एक लड़का लड़की ने कहा कि जनाब, लड़के ने मुझे वकील बना दिया, लड़की ने मुझे वकील बना दिया। मैंने दो गवाहों के सामने कहा कि मैंने अपनी मौकिला फलां बिनते फलां का निकाह अपने मौकिल फलां बिन फलां के साथ किया। तो ये क्या हो सकता है, ये ठीक है, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्या हूँ, एक कोई चीज़ खरीदूं भी, मैं कहूँ मैं फलाना की तरफ से मौकिल की हैसियत से ये चीज़ फलां को बेचता हूँ इतने पैसों के ऊपर, मतलब उस और उसके भी वकील की हैसियत से, ये नहीं हो सकता। मैं एक का क्या बनूंगा, वकील बनूंगा, और दोनों का मैं वकील नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो ये फर्क बेसिकली जो है ना, ये एक हो आएगा। तो इसको कहते हैं कि ना, ठीक है, ये एक वो आ रहा है उसमें से। और एक और किताब भी लिखो, इस्लामिक बैंकिंग की बुनियादें, इस्लामिक बैंकारी की बुनियादें, इस्लामिक बैंकारी की बुनियादें, मुत्तकी साहब की किताब है ना, इस्लामिक बैंकारी की बुनियादें। असल में ये अंग्रेजी के अंदर किताब है, अगर अंग्रेजी पढ़े तो अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस है, उसमें मुराबाहा का चैप्टर जरा देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस। तो वो जो है, उसको जरा आप लोगों ने देखना है। ठीक है जी। यस।